88 سال سے بیت المقدس صلیبیوں کی قبضے میں تھا۔ بیت المقدس میں خون کی ندیاں بہنے لگا۔ پوری امت مسلمہ صلیبیوں کی قبضے میں آ چکا تھا۔ لیکن پھر ایک مرد مومن اٹھا جس کی تلوار میں غیرت، دل میں ایمان تھا۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، جس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ ایمان، اخلاص اور عزم سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ میں ہوں عبد الناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس، جہاں ہم زندہ کرتے ہیں وہ داستانیں جو آج بھی امت کے دلوں کو جوش دلا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخی فتح نہیں، یہ ایمان، عدل اور غیرت کا وہ چراغ ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو روشن کر سکتا ہے۔ یا الہی ہمیں بھی صلاح الدین ایوبی جیسا اخلاص عطا فرمائے اور بیت المقدس کی حقیقی آزادی کا مشاہدہ ہماری آنکھوں سے کروائے۔ 583 ہجری کے 4 شنبے کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی لشکر کے ساتھ آقا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بھرا تھا۔ مورخ مچارڈ لکھتے ہیں کہ اس بندرگاہ نے مغرب کے طاقتور فوجوں کی 3 برس تک مقابلہ کیا تھا، مگر سلطان کے مقابلے پر 2 دن بھی نہ ٹھہر سکا۔ جمعے کا روز تھا۔ سلطان اور اس کے لشکر نے آقا کے میدان پر جمعے کا نماز پڑھا۔ اس کے بعد سلطان نے انابلس، حیفا، کیساریہ، سفوریہ اور ناصرہ کے بعد دیگرے بہت جلد فتح کر لیے۔ سلطان جتنے علاقے فتح کرتے تو ان ملکوں میں امن و امان اور خاص کر انصاف قائم کرتے تھے، کیونکہ انصاف جہاں بھی ہوتا ہے وہاں امن و امان اور خوشحالی ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا طاقت آپ کا ہے، اپنی طاقت میں چاہے گھر ہو، چاہے علاقہ ہو، چاہے ملک ہو، اپنی طاقت میں انصاف قائم کرو۔ آج کل جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان سب ملکوں میں انصاف صحیح نہیں مل رہا۔ یہ ایک بڑی سازش بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان اپنی لشکر کے ساتھ اسکلان کی طرف روانہ ہوئے۔ سلطان اسکلان پہنچ کر اسکلان کا محاصرہ کیا۔ اسکلان کے لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کیا اور مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی۔ پہلے اسلامی لشکر نے اسکلان قلعے کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے تسلیم ہونے کی درخواست کی، مگر اسکلان کے لوگوں نے انکار کیا۔ سلطان کے ساتھ یروشلم کا بادشاہ بھی ساتھ تھا، جو سلطان نے جنگ حطین میں زندہ پکڑا تھا۔ پھر یروشلم کی بادشاہ نے اسکلان کے لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے لوگوں کو نہیں مروا، صلح کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔ 50 دن تک محاصرہ جاری رہا، لیکن سلطان کی عزم کے سامنے اسکلان کی دیواریں بھی جھک گئی۔ اسکلان میں بھی صلح کر کے فتح حاصل کی۔ سلطان کو ان تمام مسلمانوں کو آزاد کرنے کا موقع ملا۔ سلطان جو بھی شہر فتح کرتا تھا، سب سے پہلے وہ اپنے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرتے تھے اور اس کو کچھ مال دے کر روانہ کرتا تھا۔ اس سال سلطان نے 10,000 مسلمانوں کو آزاد کروائے تھے، جو مختلف مقامات پر عیسائیوں نے قیدی بنائے تھے۔ ساحل کے تمام ملک فتح کیے، اب صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں تھے، اور یہ سب فتوحات اصل بیت المقدس کی فتح کے لیے تھی، جو نورالدین زنگی رحمۃ اللہ کے عمر بھر کی آرزو تھی، جس کو پورا کرنے سے پہلے وفات ہوئی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا۔ فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو مختلف مقامات پر تھی، ان سب لشکر کو بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیے۔ حطین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدر کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا۔
لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی، مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حطین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرما دی، جس میں عکا، کیساریہ، حیفا، صفوریہ، مالیہ، شکیف، الغولا، التور، سبتیہ، نابلس، مجدلانہ، ہسکلان، غزہ اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فورسز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو چکی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لی، جو حسام الدین لولو الجائر زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں لا خوف و خطر کود جانے میں مشہور تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانا شروع کر دی، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ کی فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہونے پائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کر کے ایک پراسر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں بھی توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی باری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور ختمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کا جھنڈا نہیں لہراؤں گا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم کی پیروی نہ کروں اور صحرا مبارک پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوشش کی پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کے پورا کرنے تک لڑوں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ اس امر میں متفق ہے کہ یروشلم میں اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ متنفس موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 40,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ شکست حطین کے بعد کوئی عیسائی امیر یا سردار سوائے بطریق یروشلم کی وہاں نہ رہا تھا۔ بطریق اور دوسرے سرگرم عیسائیوں نے مجدہ عیسائیوں کے درمیان جوش اور سرگرمی پیدا کرنے کی ہر ایک تدبیر کی، ان کے درمیان نہایت پرجوش تقریریں کی، ان کی ہمت اور دلیری کو بڑھایا اور شہر کی حفاظت کرنے پر آمادہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ 583 ہجری میں بروز اتوار القدس کی طرف روانہ ہوئے، اور القدس کے قریب پہنچ کر اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خونریزی اور گشت و خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، میری اطاعت قبول کر لے۔ لیکن جب انہوں نے اس کا جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اسی مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی چیت سے حملہ کر ہی دے۔
چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ اسی رات منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دی۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھی، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار تھی۔ لو اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنے مجانق کو نصب کر لیا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی ہو رہی تھی۔ پھر انہی جہادی میں سے ایک امیر عزیز الدین عیسیٰ بن ان میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کی جامع شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کی جوش اور ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک بارکی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کی قدم اکڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شیر پناہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے کے لیے مجانق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھی اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلادھار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا اور سوائے امان طلب کرنے کی کوئی چارہ نہ دیکھا۔ تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہو گئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ اس طرح مغلوبہ عیسائیوں کی معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ سے اس شرط پر امان کی طلبگار ہوئے کہ بیت المقدس اس کے حوالہ کیا جاتا ہے۔ تو آخر سلطان نے ان کی طلب کو امان دیا اور بیت المقدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں گے۔ اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلی جائے اور جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکی وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کی قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے اور بالیان بن بارزان اور بطریق اعظم کے رئیس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے 20,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کی اور اس جزیہ کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے اور باقیوں کی نسبت بھی جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے سلطان نے ایسی فیاضی رکھی جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ پھر بالیان اور بطریق اعظم کی درخواست پر ایک بڑی جماعت کو آزادی دی اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑ دی۔ عیسائی ملکہ کو مائے اپنی تمام دولت اور بے شمار مالی و اسباب اور زر و جواہر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دی۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خونریزی کو روا رکھا تھا، جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا تھا اور جو بے انتہا اور بے حساب خون مرد عورتیں اور بچوں کا گرایا، وہ تاریخ کی صفحوں سے پوچھ نہیں ڈالا گیا۔